لنچ کے بعد وہ دونوں آفس کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں دونوں کے درمیان کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ منسا تو شرمانے سے فارغ نہیں ہو رہی تھی اور سالم اسے دیکھ دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں آفس پہنچ گئے۔ سالم گاڑی سے اترا اور اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ منسا اس کا ہاتھ پکڑ کر کار سے باہر آئی۔ وہ دونوں آفس میں داخل ہوئے۔ سب نے عادت سے مجبور ایک بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر سالم کے غصے کا سوچتے سر جھکا لیا، سوائے ایمن کے۔ وہ تو بس آج شام کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اذلان نے اسے سمندر پر بلایا تھا اور اس کا آفس کے بعد سیدھا وہیں جانے کا ارادہ تھا۔ اپنی امی کو وہ فون کر کے بتا چکی تھی کہ وہ آج لیٹ آئے گی۔ وہ سمندر کے پاس کھڑا ایمن کا انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ سمندر کی لہروں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سمندر کی لہریں بار بار اس کے پیروں کو چھوتی اور پھر دور چلی جاتی۔ وہ سمندر کی انہی لہروں کو گھور رہا تھا۔ آسمان پر اندھیرا تو چھا چکا تھا لیکن سورج ابھی پوری طرح نہیں ڈوبا تھا۔ سورج بالکل سمندر کے وسط میں کھڑا بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ اذلان، وہ ابھی انہی خیالوں میں گم تھا کہ ایمن کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ آ گئیں آپ؟ وہ اپنی ایکسائٹمنٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا۔ زیادہ لیٹ تو نہیں ہو گئی نا؟ ایمن نے اپنے کاندھے پر لٹکتے بیگ کو ڈھیلا کرتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، اذلان نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ اب اس کے بالکل ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈوبتا سورج ان دونوں کے درمیان میں زمین میں جذب ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا ان کے چہرے کو چھو کر گزر رہی تھی۔ اسے ایمن کے سر سے چادر سرکی اور اس کے بال اب پیچھے کی طرف اڑ رہے تھے اور اذلان غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جو کچھ ہی دنوں میں اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ کوئی خاص کام تھا آپ کو؟ ایمن نے ان دونوں کے درمیان کی خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیا کام؟ وہ اب اس کے طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ بتانا تھا آپ کو؟ اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، کیا بتانا تھا؟ وہ اسی کے انداز میں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے بولی۔ وہ مجھے یہ بتانا تھا کہ ایمن نے کے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ اذلان نے ایک ہی سانس میں جلدی جلدی بول کر جملہ مکمل کیا اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ وہ میٹھی نظروں سے ہلکا سا مسکراتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے مسکرانے پر اذلان کو کچھ حوصلہ ہوا۔ وہ کچھ قدم چل کر اس کے قریب آیا اور اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب لے جا کر سرگوشی کی۔ آئی لو یو، یہ کہہ کر وہ اس سے تھوڑا دور ہوا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایمن تو جیسے اسی اقرار کے انتظار میں تھی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتے بولی۔ آئی لو یو ٹو اذلان، وہ جوش سے بولی۔ اذلان اس کی بات پر کھل کر مسکرایا اور وہ اس کے قریب آ کر اس کو گلے لگانے ہی والا تھا کہ ایمن نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس سے روکا۔ ہاں ابھی نہیں، وہ شرارت سے بولی۔ اوہ سوری، اذلان سر کھجاتے ہوئے شرمندگی سے بولا۔ اس کی بات پر ایمن کھلکھلا کر ہنس پڑی اور وہ بس اسے ہنستے ہوئے دیکھتے گیا۔ یہ اذلان مجھے کسی اور ہی چکروں میں لگتا ہے، فخر صاحب نے بیڈ پر بیٹھتے زمین کو گھورتے ہوئے کہا۔ اذلان ان سے پہلے ہی آفس سے گھر کے لیے نکل گیا تھا لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کن چکروں میں ہوگا؟ فرزانہ نے بھی ان کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں؟ فخر صاحب انہیں جتاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ اگر وہ کسی لڑکی کے چکر میں ہے تو یہ تو اچھی بات ہے، ہمیں اپنے لیے بہو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ فرزانہ نے کندھے اچکاتے ہوئے نارمل انداز میں کہا۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم یہ بات کیسے کر سکتی ہو؟ ایک تو یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، ہم لوگ صرف خاندان میں ہی شادی کرتے ہیں، اور ہم مان بھی گئے تو بی جان نہیں مانے گی، اور جو بی جان کی نہیں مانتا اس کا انجام تم دیکھ چکی ہو۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں بولے۔ کیا
آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو خاندان کے اصولوں کے بھیٹ چڑھا دوں؟ فرزانہ نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے تعجب سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، جو بھی ہو، ہمیں اصولوں کے مطابق ہی چلنا ہے۔ وہ پرسکون انداز میں بولے، بالکل بھی نہیں فخر صاحب، میں اپنے بچوں پر کسی قسم کی کوئی اصول نہیں تھوپنے دوں گی۔ ان کی شادیاں وہیں ہوں گی جہاں وہ چاہیں گے۔ اگر کسی نے بھی ان پر اپنی مرضیاں مسلط کرنے کی کوشش کی تو انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ فرزانہ سخت لہجے میں بولی۔ فخر صاحب ابھی کچھ کہنے ہی والے تھے کہ وہ ان کی بات سنے بغیر پیر پٹکتی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ کمرے کے باہر بی جان کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ یقیناً ان کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ فرزانہ نے ایک اچنتی نگاہ ان پر ڈالی اور اذلان کی طرف بڑھ گئیں۔ بی جان نے انہیں جاتا دیکھا اور پھر فخر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ بی جان کو دیکھ کر فخر صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ بی جان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بیٹھنے کا کہا اور خود پاس رکھی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی تمہاری بیوی؟ بھول گئے ہو کیا تم دونوں خاندان کے اصولوں کو؟ وہ ان کی طرف دیکھتی حاکمانہ انداز میں بولی۔ ارے کچھ نہیں بی جان، میں سمجھا لوں گا اس کو، آپ فکر مت کریں۔ فخر صاحب کھسیانے انداز میں بولے، سمجھا ہی لینا، انہیں خاندان کے اصولوں کو پورا کرتے ہوئے میں نے اپنی اولاد کو خود سے دور کر دیا، اور اب اگر تم دونوں نے ان اصولوں کو توڑنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گی ہمارا رشتہ کیا ہے۔ بی جان روب سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھی اور فخر صاحب کو حیران چھوڑتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اذلان خوش موڈ میں گھر کے اندر داخل ہوا۔ فرزانہ بیگم کو لان میں رکھی چیئر پر اکیلا بیٹھے دیکھ کر اسے تشویش ہوئی اور وہ اندر جانے کے بجائے ان کی طرف ہی چلا آیا۔ امی؟ اذلان کے پکارنے پر فرزانہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آ گئے تم؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں، لیکن آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اذلان نے حیرت سے انہیں دیکھتے سوال کیا۔ تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں تھے تم؟ فرزانہ نے بڑی مہارت سے بات چھپائی۔ میں دوستوں کے ساتھ تھا، اذلان نے بات چھپاتے ہوئے کہا۔ پکی بات ہے، دوستوں کے ساتھ ہی تھے نا؟ یا؟ وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھتی بولی۔ اور کس کے ساتھ ہو سکتا ہوں امی؟ وہ اپنائیت سے انہیں دیکھتا بولا۔ ہو تو نہیں سکتے، لیکن کوئی اور بات ہو تو مجھ سے مت چھپانا۔ وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی بولی۔ اوکے امی، لیکن ابھی تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بچوں کی طرح اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے بولا۔ اچھا تم فریش ہو جاؤ، میں تب تک تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ فرزانہ نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے امی۔ وہ یہ کہتا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا اور فرزانہ نے کچن کی طرف قدم بڑھا دیے۔ نیند تو منسا کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کبھی ایک طرف کروٹ بدلتی تو کبھی دوسری طرف۔ اپنے خیالوں میں تو وہ سالم کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھی۔ اچانک سے اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی موبائل اٹھایا۔ سالم کا نام دیکھ کر اس نے جلدی سے کال پک کی۔ ہیلو میری جان۔ سالم کے اس طرح بے باکی سے کہنے پر منسا کے گال لال ہوئے۔ کدھر گئی؟ کوئی جواب نہ پا کر اس نے سوال کیا۔ یہی ہوں، منسا نے قدرے گھبراتے ہوئے کہا۔ سوری، اگر تم میری وجہ سے ڈسٹرب ہوئی ہو تو میں ابھی کال بند کر دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، آپ نے مجھے ڈسٹرب نہیں کیا۔ اس کے کال کاٹنے کے ڈر سے وہ جلدی بولی۔ سالم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اچھا جی، کیا کر رہی تھی؟ نارمل انداز میں پوچھا گیا۔ کچھ نہیں، آپ کو یاد کر رہی تھی بس۔ وہ بھی اب کچھ فری ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ، اوہ، مجھے یاد کیا جا رہا ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے، وہ چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ اب تو پتہ چل گیا نا آپ کو؟ ویسے ایک بات بتاؤں؟ جی، منسا نے تجسس سے کہا۔ میں بھی تمہیں بہت یاد کر رہا تھا، سالم نے سرگوشی سے کہا۔ اس کی سرگوشی سے کہا گیا یہ جملہ منسا کو اندر تک سرشار کر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ سر، مجھے لگتا ہے کوئی آ گیا ہے، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ منسا نے یہ کہہ کر کال بند کی اور دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی۔ سالم کو نہ جانے کیوں اس بات پر غصہ آیا، وہ تو منسا سے اپنے مطلب کے لیے بات کرتا تھا، پھر کسی کا ان دونوں کے بیچ میں آنا اسے اتنا کیوں کھل رہا تھا؟ ایسے ہی کوئی اور سوال اس کے دماغ میں آئے
جنہیں وہ جھٹک تک کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔